بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سارے احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ مشہود شاہد کی طرف سے آپ سب کو عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ اللہ جل شانہ کے پاک اور مبارک نام سے ہم اپنے پروگرام شیئر کیسے کہیں کہ چوتھے سیشن کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس سیشن میں ہم بحر کے اجزاء ثلاثہ کے بارے میں انشاءاللہ مفید گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، پچھلے 3 سیشنز میں ہم نے شعر کی تعریف کی تھی، اور آخری سیشن میں ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ شعر کے لیے عربی میں لفظ بیت بھی استعمال ہوتا ہے، اور بیت کے معنی گھر کے بھی ہیں۔ تو اس میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ بیت کسے کہتے ہیں، اور اس کے بعد بحر کے جو اجزاء ثلاثہ ہیں ان کا بیت کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس کے بارے میں ہم مفید گفتگو کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ تو دوستو، جیسا کہ ہم نے ابھی پڑھا کہ بیت کے معنی گھر کے ہوتے ہیں، تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عرب کے قدیم جو عرب کے لوگ تھے وہ خانہ بدوش تھے، اور چارے اور پانی کے چکر میں اپنے مویشیوں کے ساتھ موسم کے لحاظ سے جگہ بہ جگہ پھرتے رہتے تھے، اور چونکہ ان کی کوئی مستقل آبادی نہیں تھی، اس لیے رہنے کے لیے ان کے پاس خیمے ہوا کرتے تھے۔ جہاں پہ وہ جاتے تھے وہاں پہ خیمے نصب کرتے تھے، وہاں پہ ایک کچھ خاص مدت کے لیے رہتے تھے۔ جیسے ہی وہاں سے چارہ، پانی یا سبزہ ختم ہوتا تھا، اپنے خیموں کو کندھوں پہ ڈالیں اور اپنے مال مویشیوں اور اونٹوں کے ساتھ دوسری چراگاہوں کی تلاش میں نکلتے تھے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کہیں بھی خیمہ لگانے یا گاڑنے کے لیے 3 بنیادی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے: کیل، رسی اور وہ مرکزی ستون کہ جسے خیمے کے درمیان گاڑا جاتا ہے۔ اب ان تینوں چیزوں کے درمیان جتنا توازن زیادہ ہوگا، اس خیمے کی تنصیب اور خیمے کی ترتیب بھی اتنی اچھی اور معیاری ہوگی۔ اب بیت یا شعر کہنے اور پرکھنے کے لیے بھی انہی 3 بنیادی چیزوں کا خیال رکھا گیا ہے، جس میں نمبر 1 سبب، جس کے معنی رسی کے ہیں، وتد، جس کے معنی کیل یا میخ کے ہیں، اور فاصلہ، جو کہ وہ ستون ہیں کہ جسے خیمے کے درمیان میں نصب کیا جاتا ہے۔ تو دوستو، جس طرح کسی خیمے کو مضبوطی اور عمدگی سے نصب کرنے کے لیے رسی، کیل اور ستون کے درمیان ایک توازن لازمی ہے، اسی طرح اچھے شعر کے لیے بھی ان کے اندر سبب، وتد اور فاصلے کے درمیان ایک توازن ہونا ضروری ہے۔ اب یہ سبب، وتد اور فاصلہ کیا ہوتا ہے، اب ان کے بارے میں ہم فرداً اور مختصر مگر جامع گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھیں، ہمارے آج کا یہ بہت اہم سیشن ہے، اور آئندہ جتنے بھی سیشنز آئیں گے وہاں پہ انہی سبب، وتد اور فاصلے کی ترتیب اور اس کی ترکیب سے مختلف اراکین یا بحور سامنے آئیں گے، اور پھر انہی کو سامنے رکھتے ہوئے اس پہ ہماری گفتگو ہوتی رہے گی۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے سبب کے بارے میں۔ سبب یعنی کوئی بھی ایسا کلمہ کہ جس کے اندر 2 حروف ہوں، وہ سبب کہلاتا ہے، یعنی 2 حرفوں سے بنا ہوا لفظ یا کلمہ سبب کہلاتا ہے۔ اس کے 2 اقسام ہیں۔ نمبر 1 سبب خفیف، یعنی وہ 2 حرفی کلمہ جس کا پہلا حرف متحرک ہو اور دوسرا حرف ساکن ہو، وہ سبب خفیف کہلاتا ہے، جیسے کہ اب، شب، کر، ہم، تم۔ یہاں پہ پہلا حرف متحرک ہے اور دوسرا حرف یہاں پہ ساکن ہے، اور یہ سارے کلمات یہ سبب خفیف کہلاتے ہیں۔ اس کی دوسری قسم سبب ثقیل کہلاتی ہے، یعنی یہ بھی 2 حرفی کلمات ہوتے ہیں لیکن ان کے دونوں حروف متحرک ہوتے ہیں، جیسے کہ عربی میں ان کی مثال مع، لکا، یعنی میم کے اوپر بھی زبر ہے، عین کے اوپر بھی زبر ہے۔ اس طرح لکا میں لام کے اوپر بھی زبر ہے، کاف کے اوپر کے زبر ہے۔ اس طرح لفظ بکا یا
اس طرح کے اور بھی الفاظ آتے ہیں۔ اردو میں سبب ثقیل کی کوئی مثال نہیں ہے، لیکن الفاظ کے جڑاؤ یعنی ایک سے زائد الفاظ کو آپس میں جوڑنے کے نتیجے میں سبب ثقیل بنتا ہے، جیسے بخدا، غم دل، شب غم۔ یہاں پہ لفظ بخو، غم، شب، یعنی یہ سارے سبب ثقیل کہلائیں گے، کیونکہ یہ دو حرفی کلمات ہیں اور ان کے دونوں حروف کے اوپر دونوں حروف ان کے متحرک ہیں۔ اب ہم بات کریں گے وطد کے بارے میں، یعنی وطد ایسا کلمہ جو 3 حروف سے بنا ہو وطد کہلاتا ہے، یعنی سحرفی کلمہ کو وطد کہتے ہیں۔ اب اس کی بھی آگے مختلف مثالیں ہیں۔ اس کی پہلی صورت کو وطد مجموع کہتے ہیں، یعنی ایسے سحرفی کلمہ یعنی ایسا 3 حروف پہ مشتمل کلمہ کہ جس کے پہلے کے 2 حروف متحرک ہوں اور آخری حرف جس کا ساکن ہو، اس کو وطد مجموع کہا جاتا ہے، جیسا کہ لفظ خدا، صبا، وفا، ادا، سفر، گلی، وضو، بشر وغیرہ میں اگر آپ دیکھیں گے تو ان سارے الفاظ یا کلمات کے پہلے 2 حروف متحرک ہیں اور ان کا آخری حرف ساکن ہے اور ان کو وطد مجموع کہا جاتا ہے۔ اس کی دوسری قسم وطد مفروق کہلاتی ہے، یعنی یہ بھی 3 حروف پہ مشتمل کلمات ہوتے ہیں۔ اس میں اور وطد مجموع میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اس کا پہلا اور تیسرا حرف متحرک ہوتا ہے اور درمیانی حرف اس کا ساکن ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ عربی کی اس کی مثالیں اگر ہم دے دیں تو لفظ حیث، کیف، انت، اس میں آپ دیکھ لیں پہلا اور تیسرا حرف متحرک ہیں اور بیچ کا لفظ یہاں پہ ساکن ہے۔ اردو میں الفاظ کو جوڑ کر وطد مفروق بنایا جاتا ہے، جیسے کہ جان عالم، عشق لیلا، حسن یار۔ یہاں پہ اگر ہم دیکھ لیں اوپر الفاظ میں جان، عشق، حسن وطد مفروق کی مثالیں ہیں، جہاں پہ پہلا اور آخری حرف متحرک ہیں اور درمیان کا حرف ساکن ہے۔ اس کی ایک تیسری صورت بھی ہے، مگر اس کا استعمال علم عروض میں نہیں کیا جاتا۔ اس کو وطد مقرون کہا جاتا ہے، یعنی یہ بھی 3 حروف والا کلمہ ہے۔ اس کا پہلا حرف متحرک اور آخری دونوں حروف غیر متحرک یا ساکن ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر لفظ عشق، درد، فعل، حرف اور لفظ وغیرہ۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھ لیں ان کا پہلا حرف متحرک ہے اور آخری دونوں حروف ساکن ہیں، مگر اس کا استعمال علم عروض کے مروجہ بحور میں کہیں نہیں کیا جاتا۔ اب ہم بات کریں گے اجزائے ثلاثہ کے تیسرے جز یعنی فاصلہ کے بارے میں۔ یہ 4 یا
5 حرفی کلمات ہوتے ہیں، یعنی وہ کلمہ کہ جس کے اندر 4 یا 5 حروف پائے جاتے ہوں، ایسے کلمات کو فاصلہ کہا جاتا ہے۔ تو دوستوں اس کے بھی 2 اقسام ہیں۔ پہلی قسم فاصلہ صغریٰ کہلاتی ہے، یعنی 4 حرفی کلمہ کہ جس کے پہلے 3 حروف متحرک ہوں اور آخری حرف غیر متحرک یا ساکن ہو، وہ فاصلہ صغریٰ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر عربی میں ضربت، فعلت یا ابداً۔ یہاں پہ دیکھ لیں پہلے 3 حروف متحرک ہیں، آخری لفظ یہاں پہ ساکن ہے۔ اردو میں بھی یہ الفاظ کے ملاپ سے بنتا ہے، جیسے شب غم، غم دل، راہ حق، بخدا۔ یعنی شب غم، اس میں آپ دیکھ لیں پہلے 3 حروف یہاں پہ متحرک ہیں اور آخری حرف یہاں پہ ساکن ہے۔ دوستوں فاصلہ صغریٰ کو سبب ثقیل اور سبب خفیف کا مجموعہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ جب بھی فاصلہ صغریٰ کی بات کریں گے تو وہاں پہلے سبب ثقیل آئے گا، اس کے بعد سبب خفیف آئے گا۔ جس طرح آپ مثالوں میں دیکھ لیں، شب غم، شب دونوں حروف متحرک ہیں، سبب ثقیل ہیں، غم 2 حرفی لفظ ہیں، پہلا حرف متحرک ہیں، دوسرا ساکن ہے۔ اس طرح غم دل، غم دونوں متحرک، سبب ثقیل، دل سبب خفیف۔ اس طرح ہم نے عربی کی مثال کی بات کی، ضربت، ضرا سبب ثقیل، بت سبب خفیف، یا فعلت ہم نے کہا، ابداً ہم نے کہا، تو پہلے کے جو 2 متحرک حروف ہیں ان کو ہم سبب ثقیل کہتے ہیں، اور آخری جو 2 متحرک حروف ہیں وہ سبب خفیف ہیں۔ تو اس لحاظ سے فاصلہ صغریٰ کو اگر سبب ثقیل اور سبب خفیف کا مجموعہ بھی کہا جائے تو یہ کچھ غلط نہیں ہوگا۔ اب ہم بات کریں گے فاصلہ کی دوسری قسم کے بارے میں کہ جسے فاصلہ کبریٰ کہا جاتا ہے، یعنی فاصلہ صغریٰ 4 حرفی کلمات کو کہتے تھے، اب یہ 5 حرفی کلمات ہیں جس کے پہلے 4 حروف متحرک ہوں اور 5واں حرف ساکن ہو، فاصلہ کبریٰ کہلاتا ہے۔ جیسے کہ عربی میں ضربکم، فاعلتن، شجرتن، پہلے 4 حروف متحرک ہیں، آخری حرف یہاں پہ ساکن ہے۔ اردو میں یہ نہیں پایا جاتا اور اسے الفاظ کو جوڑ کے اور تقطیع کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر 2 لفظ ہیں، اسے کہو، یا یہ غم دل، یہ غم دل، 4 متحرک، آخری ساکن، اسے کہو، 4 متحرک، آخری ساکن۔ تو ایسے الفاظ کہ جس میں پہلے 4 حروف متحرک ہوں اور آخری حرف ساکن ہو، اس کو فاصلہ کبریٰ کہا جاتا ہے۔ جس طرح فاصلہ صغریٰ کو
سبب ثقیل اور سبب خفیف کا مجموعہ ہم نے کہا، اس طرح فاصلہ کبریٰ کو ہم سبب ثقیل اور وتد مجموعہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ مثالوں میں دیکھ لیں، ضربکم، سبب ثقیل، بکم وتد مجموع، فعلتن، فاعل سبب ثقیل، دو حرفی کلمات دونوں متحرک ہیں، لتن وتد مجموع، تین حرفی کلمات پہلے کے دو متحرک ہیں، آخری ساکن ہیں۔ اس طرح شجرتن، اسے کہو، اس میں دیکھ لیں پہلے دونوں حرف متحرک ہیں اور یہ سبب ثقیل میں آتے ہیں، آخری جو تین حروف میں سے پہلے دو متحرک ہیں اور آخری ساکن ہیں اور یہ وتد مجموع میں آتے ہیں۔ اس طرح فاصلہ صغریٰ کو ہم سبب ثقیل اور وتد مجموع کا مجموعہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو دوستوں، آج ہم نے پڑھا اجزائے ثلاثہ کے بارے میں، یعنی بحر کے اجزائے ثلاثہ کے بارے میں، جس میں پہلے ہم نے دو حرفی کلمات کے بارے میں پڑھا جسے سبب کہتے ہیں۔ اس کی دونوں اقسام پڑھی، سبب خفیف، پہلا حرف جس کا متحرک ہو دوسرا ساکن ہو، نمبر دو سبب ثقیل یعنی دو حرفی الفاظ دونوں متحرک ہوں۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا وتد کے بارے میں، یعنی تین حرفی الفاظ کے مجموعوں کے بارے میں۔ پہلے ہم نے وتد مجموع کے بارے میں پڑھا، جس میں ہم نے دیکھا اور پڑھا کہ وتد مجموع میں پہلے دو حروف متحرک ہوتے ہیں، آخری حرف ساکن ہوتا ہے۔ اس کے بعد وتد مفروق میں ہم نے پڑھا کہ پہلا اور آخری حرف متحرک ہوتا ہے، بیچ والا ساکن ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے فاصلہ میں ہم نے پڑھا فاصلہ صغریٰ یعنی چار حرفی الفاظ جس کے تین حروف متحرک ہوں اور چوتھا حرف جس کا ساکن ہو۔ اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا فاصلہ کبریٰ کو، یعنی یہ پانچ حرفی الفاظ ہوتے ہیں کہ جن کے پہلے چار الفاظ متحرک ہوتے ہیں اور آخری حرف اس کا ساکن ہوتا ہے۔ اور اس طرح ہم نے متعلقہ مثالوں کے ذریعے ہم نے ان کو اور بھی مزید ہم نے اس کو ڈسکس کرنے کی، ہم نے آپ کو سمجھانے کی، ہم نے آپ کو کوشش کی۔ امید ہے کہ یہ سیشن ہمارے سمیت آپ سب کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند اور سود مند ثابت ہوگا۔ تو آگے آنے والے سیشن یعنی سیشن 5 یعنی سیشن نمبر 5 میں انشاءاللہ ہم ان افاعیل یا بحر کے اراکین کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ جو ان اجزائے ثلاثہ یعنی وتد، سبب اور فاصلے کی تکرار سے جو نکلتے ہیں اور آگے ان کی تکرار سے مختلف بحور بنتے ہیں اور جو شعر کی موزونیت کے بارے میں جو فیصلہ کرتی ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلے سیشن میں ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور ہم سب کو اپنی پرخلوص دعاؤں میں یاد کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔